رمضان کے اس مبارک مہینے کے آتے ہی عوام الناس میں اور بعض اہل علم میں یہ بحث ہر سال ہی شروع ہو جاتی ہے کہ تراویح کتنی پڑھیں۔ پیارے بھائی، رات کی یہ نماز جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ نفلی عبادت ہے، آپ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے، اور جب تم ڈرو کہ صبح ہونے والی ہے تو 1 پڑھ کے طاق کر لو، 2 کر کے آپ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے۔ آپ 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، 40 پڑھیں، جتنی پڑھنا چاہیں، جتنی آپ کو ہمت ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ آپ جتنی پڑھیں گے آپ کو اجازت ہے، مسنون نہیں ہے وہ عمل، مسنون وہی ہے، سنت سے ثابت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھائی اور خود ساری عمر پڑھتے رہے۔ آئیے امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں جو حدیث میں موجود ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات مسجد میں آئے تو لوگوں کو کچھ ٹولیوں میں رات کا قیام کرتے ہوئے دیکھا، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے چند لوگ کھڑے ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، ان سب کو اگر میں کسی ایک امام پر اکٹھا کر دوں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ پھر امیر المؤمنین نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور لوگوں کو ان کے پیچھے اکٹھا کر دیا۔ امیر المؤمنین جو حکم دے رہے ہیں ان 2 صحابہ کو، موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ الفاظ سنیے، ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ تو وہ جو لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کے پڑھتے تھے، امیر المؤمنین کے اس حکم سے وہ نماز باقاعدگی سے شروع ہو گئی اور لوگ امام کے پیچھے 11 رکعت نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1147، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی، کتنی تھی؟ تو مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں فرماتی ہیں ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ على 11 رکعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی روٹین، آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ 11 رکعت ادا کرتے۔ اسی پر سیدنا امیر المؤمنین امیر عمر نے رضی اللہ عنہ صحابہ کو، تابعین کو اکٹھا کیا اور 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو اتنی نماز پڑھائیں۔ لیکن ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ یہ نفلی عبادت ہے، تو اس نفلی عبادت میں شدت اختیار کرنا، فتوے لگانا ایک دوسرے پر، یہ درست نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں، آپ کی ہمت ہے، توفیق ہے، آپ پڑھ لیں، لیکن جو آپ پڑھ رہے ہیں صرف اس پہ سنت کی مہر نہ لگائیں۔ سنت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔